وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم۔ دیکھیے آج کی حدیث بھی بہت ہی خوبصورت ہے، ہر حدیث کی طرح۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، اور مشکات المصابیح میں 165 پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ کہتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ نے اپنا روح انور ہماری طرف کیا تو ایک بڑے بلیغ انداز میں ہمیں واعظ اور نصیحت فرمائی، جس سے آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور دل ڈر گئے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ تو الوداعی نصیحتیں معلوم ہوتی ہیں۔ محسوس کیجئے ذرا، میں بھی ہر سال کی طرح اس سال دورہ قرآن کراتے ہوئے یہی سوچتی ہوں شاید یہ میرا آخری دورہ قرآن ہو، اسی لیے پھر ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی مجھے تسلی نہیں ہوتی کہ نہیں میں نہیں 2 گھنٹے میں کر سکتی، کر بھی سکتی ہوں لیکن حق نہیں مارنا چاہتی کسی کا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی باتوں میں اتنا سوز تھا، اتنا گداز تھا کہ ہمیں ایسے لگا کہ بس کوئی دنیا سے جاتے وقت جب کسی کو کچھ کہتا ہے، بس آپ ہمیں وصیت فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے، سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میں بھی اگر آپ مجھے کچھ تھوڑا سا بھی رسپیکٹ دیں تو میں بھی یہی بات اپنے اور آپ کو کہوں گی، اللہ کا تقوی سنیے اور اطاعت کیجیے، سمینا و اطعنا، خواہ وہ امیر خبشی غلام ہو، کیونکہ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، پس تم پر میری اور ہدایت یافتہ خلفۂ راشدین کی سنت لازم ہے، پس تم اس سے تمسک اختیار کرو، یعنی کچلیوں سے پکڑ لو، اور داڑوں، یہ جو ہوتی ہیں نا داڑیں، پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں انگلش میں، یہ سائڈ کے جو دانت ہوتے ہیں، مولز کہتے ہیں، کچھ اسی طرح کا لفظ ہے، یعنی پیچھے سے جو مضبوط دانت ہے نا اس کے ساتھ پکڑو، اور دین میں نئے کام جاری کرنے سے بچو، کیونکہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو حق لینا ہے تو بدعت چھوڑنی پڑے گی۔ کب تک لے کر پالیں گے ان چیزوں کو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اپنے لیے دعا کیجیے، چند سیکنڈ ہم سب اپنے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ دوسروں کی دعائیں بھی اس کو ہی لگتی ہیں جو اپنے لیے خود دعا کرتا ہے، اور آپ کا میرا اپنے لیے دعا کرنا اس وقت اللہ تعالیٰ کو بھی یہ منظر اچھا لگے گا کہ یہ بندہ ہر ممکن طریقے سے ہدایت لینا چاہتا ہے، کیونکہ القلب الباحث عن الہدایہ، اور اس کو اپنی زندگی میں جتنی جگہ دیں گے آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کو بہترین رکھا ہے۔ اب چلیں گے ہم آگے اس کے